قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہر مسلمان موتا کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کا اگلا جہان اور اگلی منزلوں کو آسان فرمائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے بات شروع کی تھی، انسان کی زندگی میں کچھ دن بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلا دن انسان کی زندگی کا وہ ہوتا ہے جب انسان اس زندگی میں اس دنیا میں آتا ہے، لیکن آتا ایسے ہے کہ خود روتا ہوا آتا ہے اور گھر والے خوشیاں منا رہے ہوتے۔ وہ انسان کی زندگی کا ایسا ہے۔ حکماء نے، سیانے لوگوں نے لکھا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ بچہ ہوگا جو پیدا ہوتے ہوئے روتا نہیں، ورنہ ہر بچہ روتا ہوا آتا ہے۔ خود روتا ہے، دوسروں کو ہنساتا ہے۔ پھر انسان کی زندگی میں ایک دوسرا دن آتا ہے جب اس دنیا سے وہ جاتا ہے، خود نہ روتا ہے نہ ہنستا ہے، دوسروں کو رلاتا ہے۔ اور اکیلا ہی اس دنیا سے جاتا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے دنیا میں 3 دوست، 3 بھائی، 3 بڑے رشتے ہوتے ہیں۔ جب یہ مرتا ہے تو ایک ہی رشتہ آگے ساتھ جاتا ہے، باقی دونوں چھوٹ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا بھائی اور اس کا بڑا رشتہ دار اس کا مال ہوتا ہے، مرتے ہی مال الگ ہو جاتا ہے۔ پھر بھائی رشتہ دار قبر تک پہنچاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، قبر میں کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا، وہ اکیلا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر میں صرف یہ اپنا ایمان اور اپنے عمل لے کے جاتا۔ جنہیں یہ اپنا غیر سمجھتا ہے، کبھی بھی بندے نے اپنے عمل کو اپنا بھائی نہیں سمجھا، کبھی بھی اپنے ایمان کو اپنا بڑا نہیں سمجھا، مال اور پیسے کو بڑا سمجھا، قبر میں وہی ساتھ جاتا ہے جس کو کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی عمل کو اچھا سمجھتا ہے کبھی برا سمجھتا ہے۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں زندگی میں، کبھی کبھی زمانے کے حوادث ایسے آتے ہیں کہ آپ اور میں بھی کہہ اٹھتے ہیں یار نمازیں پڑھتے ہیں کیا فائدہ ملتا، میں تو مانگ مانگ دعائیں تھک گیا، اللہ نے سنی نہیں، کیا فائدہ نمازیں پڑھنے، میں تو دعائیں کر کر کے تھک گیا، کبھی میری دعا قبول ہی نہیں، کیا فائدہ دعا کرنے۔ انسان بڑی جلدی ہتھیار ڈال دیتا۔ پھر ایک تیسرا دن آنا ہے انسان کی زندگی میں جب اس کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ پیدا ہوتا ہے تو اس کے سامنے گھر والے کھڑے ہوتے ہیں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرنے۔ جب دنیا سے جاتا ہے تو کندھوں پہ اٹھ کے جاتا ہے، کسی کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت اجازت ہی نہیں ہوتی، کھڑا ہونے کی طاقت ہی نہیں ہوتی۔ وہ جس طرح چاہیں گھر والے کریں، جس طرح چاہیں رشتہ دار کریں، وہ اتنا محتاج ہو جاتا ہے کہ نہلاتے بھی اس کو لوگ ہیں، کپڑے بھی لوگ اتار دیتے ہیں، گھڑیاں انگوٹھیاں بھی اتار لیتے، سب کچھ اتار لیتے ہیں، بیچارہ بول بھی نہیں سکتے۔ لیکن ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ جس دن اس نے سامنے اللہ کے کھڑا ہونا، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا۔ شاید اس دن کو قیامت کا دن کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ قیامت، یہ جو ہم نماز کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں یہ فرض ہے قیام کرنا۔ تندرست آدمی کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، فرض مر جاتا ہے، فرض ختم ہو جاتا ہے۔ بیمار آدمی جس میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، ورنہ نماز میں قیام فرض ہوتا ہے، ضروری۔ اور یہ بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا۔ کاش آپ اور میں نماز پڑھنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو پھر ہماری نماز بنے گی۔ ہم نے اور آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ بعض بزرگوں کے واقعات میں پڑھا ہے کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تھے تو سمجھتے تھے کہ میں پل صراط پہ کھڑا ہوں، اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ آخری نماز سمجھ کر بندہ پڑھے تو پھر نماز ہوتی ہے، اور پل صراط پہ کھڑا ہو کر آدمی نماز پڑھنے کو سمجھے تو پھر نماز ہوتی ہے۔ یہ وہی نماز ہوتی ہے جس میں حضوری ہوتی ہے۔ حاضری ہماری ہوتی ہے نماز میں، حضوری نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں ہم نماز میں کہاں کہاں گھومتے رہتے۔ لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، آج آپ کو 10 منٹ اسٹیشن پہ بس اسٹاپ پہ کھڑا ہونا پڑ جائے، میں اگلے دن لاہور ایئرپورٹ پہ تھا، پاکستان آ رہا تھا، تھائی ایئر ویز ڈیلے ہو گئی،
تو عین آخری ٹائم پر بینکاک سے صبح 8 بجے آنے والی فلائٹ وہ ہم لے نہیں سکتے تھے، تو مجھے 2 بجے کی انہوں نے فلائٹ دی، بلا کر کے آپ کا اگلا بورڈنگ کارڈ ہے۔ تو میں مینیجر سے لڑ پڑا، بے وقوفی میری، یا آپ کہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہوا، کہ میں نے کہا میں وہاں 7-8 گھنٹے کیا کروں؟ وہ مجھے آگے سے کہتا ہے کہ جیسے اور لوگ بیٹھیں گے آپ بھی بیٹھ جانا۔ برداشت نہیں ہوا۔ 10-15 گھنٹے، 12 گھنٹے، 6 گھنٹے، 2 گھنٹے، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ کسی بس اسٹاپ یا اسٹیشن پہ، ایئرپورٹ پہ ہمیں کھڑا ہونا پڑ جائے تو برداشت نہیں ہوتا۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑا۔ چلو یہاں ہم سوچتے ہیں کہ یار آدھا گھنٹہ کو ساتھ کھڑا ہے، چلو گپ شپ لگا لیں گے، کہتے ہیں کہ گفتگو میں وقت گزر جائے گا۔ کرونا کے دن یاد کریں جب لوگوں کو 22 دن ہوٹل میں رکنا پڑتا تھا، قیدی ہونا پڑتا تھا، تو میرے جیسے کتنے ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کو ہوٹلوں میں ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ اس لیے کہ تنہائی کی زندگی ہے۔ کیسے وقت گزرے گا؟ اور نفسا نفسی کی حالت یہ ہوگی کہ انبیاء بھی کانپ رہے ہوں گے، ماں باپ بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، بہن بھائی بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے، دوست رشتہ دار بھی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہوں گے، ہر کوئی نفسا نفسی میں ہے۔ 50,000 سال کا ایک دن، اور لوگوں کو مہینوں سالوں گزر جائیں گے اللہ کے سامنے کھڑے کھڑے، تو کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھی، اور نماز فجر کے بعد آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ نمازیوں کی طرف منہ پھیرتے۔ صحابہ کہتے ہیں ظہر کی نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کو بیان کیا کہ وہ دن کیا ہو۔ ہماری ایسی چیخیں نکل رہی تھی کہ اگر اس دن کے آنسوؤں کو جمع کر لیا جائے تو شاید دریا بھی کم پڑ جائے۔ پھر نماز ظہر کا وقفہ ہوا، تو نماز ظہر کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے، اور پھر آپ نے قیامت کے دن کو شروع کیا۔ نماز عصر کا وقفہ ہو گیا، قریب تھا کہ کئیوں کی جانیں نکل جاتی۔ نماز عصر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ فرمایا۔ قرآن پاک نے قیامت کے دن کے کئی نام بیان کیے، کئی نام۔ ہمارے ہاں صرف ایک قیامت کا دن کہا جاتا ہے، قرآن پاک میں کہیں 40 نام اس کے بیان کیے گئے۔ یوم الفزع الاکبر، سب سے بڑا رونے دھونے کا دن ہوگا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کاش، یہ نبی پاک فرما رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ، جن کے نہ اگلے نہ پچھلے کوئی گناہ نہیں، ویتم نعمت، اللہ کہتے ہیں میں نے ساری نعمتیں آپ پر پوری کر دی۔
کوئی نعمت باقی نہیں جو اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری نہ کی. پھر بھی کہتے ہیں کہ کاش اللہ محمد کو پیدا نہ کرتا. کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیسے کھڑوں. حالانکہ جن کو شفیع کہا گیا ہے قیامت کے دن کا، کہ جن کا آسرا اور سہارا ہم سارے ڈھونڈے بیٹھے ہیں، کہ وہی ایک امید ہے، ہمارے پلے کچھ نہیں، انہی سے ایک امید ہے کہ قیامت کے دن شفاعت ہو جائے. آمین کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو اللہ کہے گا میں تیرے سے کیا حساب لوں، میں تیرے سے کیا پوچھوں. پوچھوں تو میں اس سے کہ جس کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہو. تجھ سے کیا پوچھوں؟ تجھے تو صدیق میں نے خود کہا ہے. وہ فرمایا کرتے تھے جب اس دن قیامت کے دن کا واز سنا تو حدیث میں آتا ہے کہا کرتے تھے کہ کاش میں کو پرندہ ہوتا، کاش میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتی کہ لوگ مجھے پکڑ کر بھون کر کھا لیتے تاکہ قیامت کے دن کے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے میں بچ جاتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی جن کے بارے میں حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اللہ ان کو بھی دیکھ کر کہیں گے میں تجھ سے کیا حساب لوں، تو وہ ہے کہ جس کو میرے رسول نے مجھ سے مانگا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جب موت کا وقت قریب آیا تو صحابہ سے کہا کہ جیسے میں مروں فوراً غسل دے کے دفن کر دینا. صحابہ نے پوچھا امیر المومنین وہ کیوں؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہ اگر میں برا ہوا تو تم جتنا جلدی ہو اپنے کندھوں سے میرا بوجھ اتار دینا، اور اگر میرے ساتھ آگے اچھا معاملہ ہونے والا ہو تو میں جلدی اپنے اللہ سے جا کر ملاقات کر لوں اور اس کے دسترخوان پر جا بیٹھوں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں احادیث میں ملتا ہے کہ جن کو حضور نے 100 بار کہا یہ جنتی ہے، کم از کم 100 بار حدیثوں میں ملتا ہے مختلف واقعات میں. نبی پاک ایک بار بھی جس کو کہہ دے جنتی ہے وہ جنتی ہے. کوئی شک ہے؟ زور سے کہو. ایک بار بھی حضور کہہ دیں یہ جنتی ہے. اور جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار کہیں یہ جنتی ہے. رو رو کر فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے کھڑے رو رہے ہوں گے. اللہ کہے گا تو کیوں روتا ہے؟ کہ اللہ آج کے دن سے تجھ سے ڈر لگ رہا ہے. تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ ہنس پڑیں گے. یہ وہ واحد شخص ہے کہ قیامت کے دن جس سے اللہ ہنس کے بات کرے گا. کہ تیرے لیے تو میرے نبی نے خوشخبریاں دی تو جنتی ہے، تو میں اپنے نبی کی بات کو آج جھوٹا ہونے دوں گا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں کہا گیا کہ ریت اور مٹی کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں ریت کے ذرے ہوتا، میرا وجود نہ ہوتا، کہ میں قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں.
جن کو اللہ کے نبی کہیں یہ اللہ کا شعر ہے، جن کو اللہ کے نبی فرمائے یہ جنت میں بھی سردار ہے، جن کے بچے سردار، جن کی بیوی سردار. حدیث میں فرمایا گیا قیامت کے دن جائیں گے تو اللہ فرمائیں گے علی تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں میرے محبوب نے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ علی کا قیامت کے دن حساب آسان کر دینا. اب میں تیرا کیا حساب لوں؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین کہہ دو. وہ دن بڑا اوکھا ہے. یہ ہم جاہل ہیں، کبھی کبھی بیٹھے کہہ دیتے ہیں اے جہان بیٹھا تے اگلا کہیں بیٹھا جدو اگا جا ساں تے پتہ لگ جا ساں. ہمارے ایک مہربان مولوی صاحب دوست تھے، اللہ بخشے ان کو، دنیا سے چلے گئے. وہ یہ 11ویں باریوں والے تھے سارے، 40ویں ختموں والے. تو ایک دن بیٹھے تھے تو ہم نے کہا یار یہ کیا کرتے ہیں، کیا قرآن و سنت میں کہیں ہے؟ تو ہنس کے کہنے لگے جی پتہ سانوں بھی ہے لیکن تسی تے نہیں کھاندے ہو، سانوں تے کھان دے ہو. او بابا اگلا جہان بڑا اوکھا ہے، کیا حساب دو گا؟ کوئی گل نہیں آگے مرنے لے توبہ کر لے سا. اگر اس نے توبہ کی توفیق ہی نہ دی، راہ چلتے چلتے بس کا یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، انڈیا کے گانے چل رہے ہوں، فلم انڈیا کی ٹی وی میں چل رہی ہو، بس کے اندر ہی گاڑی میں آپ بیٹھے ہیں، گاڑی میں آپ گانے سن رہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، موت آ گئی، تو کیا ہوگا؟ توبہ کی توفیق ہی نہ ملی. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب اللہ زمین پہ زلزلے کو قائم کر دے گا سوچنے کا موقع ہی کسی کو نہیں ملے گا. حدیث میں فرمایا گیا کپڑے کی دکان والا گز ہاتھ میں ہوگا، کپڑا ناپ رہا ہوگا. دال آٹا بیچنے والا ترازو ہاتھ میں ہوگا، چینی تول رہا ہوگا، گڑ تول رہا ہوگا، شکر کو تول رہا ہوگا. ماں چولہے پہ بیٹھی روٹیاں پکا رہی ہوگی، توے پہ روٹی پڑی ہوگی. اذا زلزلت الارض زلزالها، ایک لحظے کا زلزلہ آئے گا. واخرجت الارض اثقالها، اتے آلی تھلے تے تلے آلی اتے ہو جائے. وقال الانسان ما لها، زبان سے انسان کی صرف یہ نکلے گا وہ کی ہویا، قیامت قائم. یومئذ تحدث اخبارها بأن ربک اوحی لها. وہ دن بڑا اوکھا ہے. امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن مبارک، زور سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. امام بخاری، امام مسلم ان سے روایتیں لیتے ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں. یہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے. کہا جاتا ہے جب پڑھاتے تھے تو 40 ہزار شاگرد ہوتا تھا درسگاہ میں. کتنا؟ یہ اسپیکر تو تھے نہیں اس زمانے میں. ایک آدمی 40 ہزار شاگردوں کو کیسے درس دیتا ہوگا؟ کہتے ہیں جب موت کا وقت آیا تو شاگردوں سے کہا کہ میرے جسم کو چارپائی سے اٹھا کر زمین پہ ڈال دو، اور ایسے ہی خاک پہ ڈالنا، کوئی گدا بستر چادر نیچے نہیں بچھا. اپنے منہ اور چہرے پہ مٹی کو مل کر کہا اللہ اس بڈھے عبداللہ پہ رحم کر دے، قیامت کا دن میرے لیے آسان کر دے، میرے پلے کچھ ہے نہیں.
40 ہزار شاگردوں کو پڑھانے والا. وہ کہتے ہیں کہ اسی حالت میں موت آ گئی. ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا عجیب. دکانداری کرتے تھے تو لوگ کھوٹے پیسے جا کر ان کو دیتے تھے اور سامان لے لیتے تھے, اور وہ لے لیتے تھے کھوٹے پہ. کبھی کسی کو نہیں کہا کھوٹے پیسے کیوں لایا. جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنی چارپائی پر بیٹھے ہوئے اللہ سے کہنے لگے, اللہ میرے پاس تیرے بندے کھوٹے پیسے لے کے آتے رہے, میں نے کبھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا. سودا دے دے. مجھے پتا ہے کہ میرے بھی عمل سارے کھوٹے, کوئی میرے پاس عمل کھڑا نہیں سوائے کلمے کا. جس طرح میں قبول کرتا رہا میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لیا, میرے پلے اور کچھ نہیں. ایک اور بزرگ کا واقعہ پڑھا کہ وہ کہیں جیسے آج کل کرنسی چینج کرانے جاتے ہیں تو نوٹوں میں کوئی 1-2 جعلی نوٹ بھی آ گئے. تو جس سے چینج کرانے گئے تو اس نے جعلی نکال لیے. اس نے کہا کہ حضرت آپ کے 10 نوٹوں میں ایک جعلی ہے. تو کھڑے رونے لگ گئے. شاگردوں نے موردوں نے کہا حضرت ایک نوٹ کی بات ہے, کیا ہوا, ہم رکھ دیتے ہیں اصلی, ایک ہی نقلی نکل آیا, کو آپ نے تھوڑا بنایا, کو دے گیا ہوگا آپ. کہا کہ یاروں میں روتا اس بات پر نہیں ہوں کہ ایک کھوٹا نکل آیا, میں روتا اس لیے ہوں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں میں تو اصلی سمجھ کے کر رہا ہوں. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن میرے رب نے کہہ دیا کہ تیرے سارے عمل کھوٹے, تیرے سارے عمل کھوٹے. چلو آج تو مجھے تم دینے والے ہو, قیامت کے دن مجھے کون دے گا. وہاں تو قرآن میں آتا ہے ایک بندہ اللہ کے سامنے ایسا بھی آئے گا, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, اللہ اعمال کو, نیکیوں کو گناہوں کے ترازو پہ رکھ دے گا. کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے کہ عمل کیسا تولے گا. لکڑی تولنے والے ترازو تو دیکھے ہیں, سونے کو تولنے والے ترازو بھی دیکھے ہیں, دال آٹا چین کو تولنے والے, چینی کو تولنے والے بھی ترازو دیکھے ہیں, چاندی سونا تولنے والے. یہ عمل کیسے تولے گا, یہ تو نظر ہی نہیں آتا. میرے دوستو, آج کی سائنس نے یہ باتیں اتنی آسان آج تو ہوا بھی تل رہی ہے, آج آپ کا بلڈ پریشر بھی تل رہا ہے. جس چیز کو آپ چاہو اس کا ترازو مل رہا ہے کہ آج آپ کی شوگر کتنی ہے, آج آپ کے بلڈ پریشر کا وزن کتنا ہے. ہوا کس دوش پہ چل رہی ہے اور کس وزن سے چل رہی ہے, کتنے کلومیٹر سے چل رہی ہے. اگر بندے یہ چیزیں تول سکتے ہیں اور ان کے اوزان ناپ سکتے ہیں تو اللہ کے ہاں کیا مشکل ہے. بخاری شریف کی آخری حدیث بھی یہی ہے, امام بخاری نے جو بام باندھا ہے, وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ, کہ قیامت کے دن اللہ پاک اعمال کو بھی تولے گا. اعمال تلیں گے بندے کے. وہ میرا اللہ جس طرح چاہے تولے. ایک بندے کی دونوں چیزیں برابر آ جائیں گی. ترازو بالکل ایسے ہے, ایک ادھر بڑھ جائے تو یہ جنت میں چلا جائے گا, ایک ادھر بڑھ جائے تو یہ ادھر ایسے ہیں. آپ اور میں تو ڈنڈی مار بھی لیں ترازو میں, آپ اور میں تو گز میں ناپ میں بھی ڈنڈی مار لیں. اللہ کے ہاں تو ڈنڈی نہیں چلتی, بلکہ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ.
दुकानदार बैठे हैं, मेरी बात किसको समझना, कुरान में है वैलुल लिलमुतफ्फिफीन। जर्रा बराबर भी घट के तोल देने वाला, जर्रा बराबर भी, ये हलाक हो गया। वैल, हलाकत में गिर गया जिसने अपने तराजू को बराबर नहीं रखा। लोगों से लेते वक्त बढ़ा के लेता है, लेकिन जब खुद देता है तो घटा के देता। जानते हैं कि एक उम्मत सिर्फ इसी गुनाह पर बर्बाद हुई और कोई गुनाह नहीं था उस उम्मत में। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम शहर मदियन, ये उर्दन के बॉर्डर के करीब, जहां आपका इलाका नबूवत था, आपकी उम्मत में सिर्फ यही एक बीमारी थी कि घट तोल के देते थे, लेते ज्यादा थे, देते घट थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी अपनी उम्मत को यही समझाया, वया कौम औफुल कैला वल मीज़ान, वह अपने तराजू को बराबर रखो। अल्लाह पाक ने उस उम्मत का नाम और निशान मिटा दिया, ऐसी हवा मुसल्लत की कि सारी कौम उड़ उड़ के ऐसे पुर्जे पुर्जे और हड्डी हड्डी हुई कि उनकी हड्डियां तक न मिल सकी। अच्छा, सिर्फ ये तराजू में घट तोलना नहीं होता, ये घट तोल घरों में भी होता है। आप अपनी औलाद में नाइंसाफी रखो, एक को ज्यादा एक को घट, बीवियों में नाइंसाफी रखो, भाइयों बहनों में नाइंसाफी रखो, मां बाप अपनी औलाद में नाइंसाफी रखे, रिश्तेदारियों में नाइंसाफियां हो, ये सारी चीजें वैलुल लिलमुतफ्फिफीन में आती। लेकिन अल्लाह के यहां तो इंसाफी इंसाफ है। बिल्कुल, हमारे यहां अदालतों और कोर्टों के बाहर जाओ, हमारे मुल्कों में तो तराजू लगा हुआ होता है बिल्कुल बराबर, बस वो जाहिरी बना हुआ है। ना इंसाफी, घट तोलना, ज्यादा तोलना जितना हमारी अदालतों में है, यह आपको कहीं नहीं मिलेगा। तराजू बना हुआ है देखने के लिए, और नीचे कुरान की आयत भी लिखी है, ए दिलू हुआ अक़रबु लित्तक़वा, इंसाफ करो, यह तक़वे की ज्यादा करीब है, सबसे बड़ा तक़वा है इंसाफ करना। तराजू है, अंदर कुछ नहीं। अच्छा, मैं गुज़श्ता जुमा भी इसी पे बात कर रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो जोर से। कभी कभी मैं सोचता हूं आपको अजान से शुरू कराऊं। हमारी जितनी भी मस्जिदें हैं, 100 में से कोई एक आध मस्जिद होगी जिसमें अजान सही होती है। 99% मस्जिदों में अजान ही गलत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, टोटल गलत और कलमा कुफ्र बन जाता। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, टोटल गलत। अशहदु अन्ना, अन्ना नहीं है, मुहम्मद नहीं है, दर ना दर रसूल।
80 سال کا. ہم مسجدوں میں مؤذن بھی وہ ڈھونڈتے ہیں جو بڈھا ہو, پورے گراں چ ویلا ہوے, او دے ذمے کوئی کم نہیں, چل تو مسیتی اذان آکھ. نہ کدے مولوی صاحب اذان سنی تے نہ کسی خطیب صاحب اذان سنی تے کسی دن بڈھے نو آکھ چھوڑو نا تیری اذان ہی غلط ہے. وقت حلا میری 80 سال عمر ہے, تو 20 سال دا ماں سمجھانا تے میری اذان غلط ہے. کیا کریں, لڑائی پڑ جاتی. ایک بابا جی وضو کر رہے تھے تو اس بابا کے سامنے حضرت حسن حسین, زور سے کہہ دو رضی اللہ ہوتا, وہ بھی دونوں وضو کر رہے تھے. اب بابا وضو غلط کر رہے تھے. اب ان بچوں کی عمر کتنی ہے, 5 سال 4 سال. تو اب دونوں سوچنے لگے کہ اگر ہم بابا سے کہیں بابا تیرا وضو غلط ہے, بابا تے لڑ پیسی. جوان لڑائی وچ اتنی جلدی نہیں کرتا جتنا بابا لڑائی جلدی کرتا. حلا 80 سال ہو گئے ماں نماز پڑھنے آ جانا, میں غلط پڑھنا نہ سوچی ہو. اب بچے دونوں سوچنے لگے کہ بابا سے کہیں بابا تیرا وضو غلط ہے, بابا تو لڑ پڑے, لیکن اب اس کا وضو بھی صحیح کرانا ہے, کیا کریں. تو اب دونوں بچے بابا سے کہنے لگے بابا یہ کہتا ہے میں وضو صحیح کرتا ہوں, تو غلط کرتا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں وضو صحیح کرتا ہوں, تو غلط کرتا ہے. ہم دونوں تیرے سامنے وضو کرتے ہیں, ہم دونوں کا وضو کر کے فیصلہ کر کے دونوں میں سے صحیح کون کرتا ہے. اب دونوں نے جب وضو کیا تو بابا اس زمانے کا تھا, اس زمانے کا نہیں تھا. نہ لکوڑی گراندا, نہ شنکے گراندا, نہ کسی اور گراندا جڑا انجے ہی لڑ پوے. بابے نے جب دیکھا دونوں کا وضو تو بابے کے آنسو نکل آئے. کہا وہ پترو تھوڑا دونوں دا وضو صحیح ہے, میرا غلط ہے. زور نہ لاکھو نا سبحان اللہ. دوترے کس کے تھے, اولاد کس کی تھی, ایک تربیت کا طریقہ ہے. الحمدللہ رب العالمین پڑھو زور سے, زور سے. الحمد نہیں ہوتا, الحمد زبان تالو میں لگ جائے رک جائے. پڑھو سبحانک اللہم. ہم سارے غلط پڑھتے ہیں, آپ جتنے بیٹھے ہو سارے پڑھتے ہو سبحانک اللہم, غلط ہے. سبحانک اللہم کھڑی زبر ہے. پڑھو. کچھ لوگ واب حمدے کا, اور ہمارے پنجابی کہتے ہیں باب حمدے کا, وہ واو بھی نہیں پڑھتے, باب حمدے کا. ایتھے بھی وہ بابا ہی آتا ہے. وَتَّبَارَكَ اسْمُكَ, واتا پڑھو. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَّا نہیں ہوتا, یہاں تا پہ شد نہیں ہے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ, وَتَعَالَى جَدُّكَ, نہ غلط ہے یہ. وَتَعَالَى جَدُّكَ, لام پہ کھڑی زبر ہے. کیا پڑھو گے زور سے؟ وَتَعَالَى لمبا کھینچ کے. سبحانک اللہم کھینچو. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی, کھینچو اس کو, جدک ولا, اس پہ مد ہے, ولا الہ غیرک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ اور میں سارے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں. کچھ قراتوں میں کہا جاتا ہے ملک یوم الدین, میم پہ کھڑی زبر نہیں, جائز ہے, لیکن یہ زیادہ جائز ہے. ملک یوم الدین, مالک, مالک کے معنی میں آتا ہے. ملک
बादशाह के माना में आता है। मालिक के माना में आता है, ये भी अल्लाह की शान है। अल्लाह ही मालिक है, जोर से को अल्लाह ही। ये फैक्ट्री वाला, दफ्तर वाला, कारखाने वाला, बल्कि बाज उलमा ने तो लिखा है उसको मालिक कहना ही शरअन गुनाह है। आप उसे बॉस कहें, मालिक सिर्फ अल्लाह की सिफत है। वो मेरी हर चीज का मालिक है और वही हर चीज का बादशाह है। मालिक भी वही है, मिल्क भी उसी की है, ये जमीन उसी की है, नाम उसी के है। क्यों? कि वो मालिक भी है और मलिक भी। मालिक की शान और होती है, मलिक की शान और होती है। मलिक बादशाह है। बादशाह जब देने पे आता है तो वो मुजरिम को भी माफ कर देता, जरा नहीं देखता। हारून रशीद बादशाह के पास एक गांव का मोहताज फकीर आदमी एक दिन एक मछली पकड़ के लाया कि शायद कुछ इनाम मिल जाएगा। तो दरबार के दरवाजे पर आकर कहता, बादशाह सलामत, आपके लिए बड़ी कीमती और बड़ी आला मछली लाया हूं। तो बादशाह ने सोचा ये गरीब बेचारा किसी इनाम का मोहताज और जरूरतमंद है। सेक्रेटरी से कहा कि इसको 4000 दिरहम दे दो, मछली ले लो। मलका जुबैदा उसकी करीब बैठी हुई थी, कहने लगी, बादशाह सलामत, अकल है? अगर एक मछली वाला अब आया, दूसरा को दोपहर को आ गया, तीसरा को शाम को आ गया, तो एक एक को 4-4 हजार देते जाओगे? खजाना लौटाना है क्या? खाली करना है? अब बादशाह ने कहा कि मैं कह चुका हूं देना है। उसने कहा जी नहीं। तो क्या करूं? अब बादशाह अपनी जुबान वापस भी नहीं ले सकता। तो मलका जुबैदा बड़ी सियाणी थी, कहने लगी, जी आप इससे पूछो कि ये मछला है या मछली है। अगर तो ये कहे ये मादी है तो कहो हमने नर लेना है, अगर ये कहे ये नर है तो कहना हमें मादी की जरूरत है। बच भी जाओगे, इनाम भी नहीं देना पड़ेगा, बादशाह है। अब उसने फौरन मछली वाले बंदे से कहा ये नर है कि मादा है। वो भी बड़ा हाजिर जवाब था, कहने लगा, जी ये ना नर है ना मादा है, ये हिजड़ा है। उसने कहा पहले तो 4000 का, अब इसको 8000 इनाम दो। इतना हाजिर जवाब। अब जब वो 8000 लेके जाने लगा तो इत्तफाकन उसके हाथ से एक दिरहम गिर गया। तो वो उसे उठाने लगा जमीन से। तो फिर बेगम बोली, बादशाह सलामत, जिसको आपके इनाम की कदर ही नहीं, ये 1 रुपया गिर गया तो गिर गया, ये इतना भूखा नंगा है कि उसे भी ढूंढने में लगा हुआ है। ये कोई और उठा लेता, हमारे दरबार का मुलाजिम, ये इतना भूखा नंगा कि आपने इसको कदर ही नहीं। तो बादशाह सलामत ने फिर सोचा कि किसी तरह 8000 भी वापस आ जाए। और कहा तूने ये क्या किया? 1 दिरहम के पीछे मेरे इनाम की कदर नहीं की, तो जमीन पे उठाने लग गया। वो कहने लगा, बादशाह सलामत, इस दिरहम के एक तरफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दूसरी तरफ आपकी फोटो और आपका नाम लगा हुआ है। मैंने सोचा कि एक तरफ कलमा और दूसरी तरफ आपका नाम, तो बेइज्जती कलमे की क्यों हो और आपके नाम की क्यों, इसलिए उठा कर चूम के जेब में डाल ले। बादशाह सलामत कहने लगा, इसको 4000 और दे दो। अब वो एक मछली वाला 12000 लेके निकला। बादशाह है, जोर से को, क्या है? बादशाह है। मालिकी मलिकी यौमिद्दीन, वो बादशाह भी है, वो तेरा और मेरा मालिक भी है। देने पे आएगा, मालिक बनकर दे दे तो सब कुछ दे सकता है, और देने पे आए तो बादशाह की हैसियत पे बैठ जाए तो भी सब कुछ दे। बादशाह से पूछ कौन सकता है? मालिकी यौमिद्दीन, वो कयामत के दिन का बादशाह है। इसीलिए उसने कयामत के दिन के बारे में अपनी इस बादशाही की सिफ्त को बयान किया
کہ وہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، اور وہ دن بادشاہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے، موج میں آ جائے تو فرشتوں سے کہیں ان کے اوپر چھتریاں ڈال دو، موج میں آ جائے تو ہمیں کہہ دے گنہگاروں کو میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جاؤ، بادشاہی موج میں آئے تو ہم گنہگاروں کو کہہ دو میرے محمد مصطفیٰ کے جھنڈے کے تلے کھڑے ہو جاؤ۔ بادشاہ ہے، بادشاہ دینے پہ آئے تو اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا، لینے پہ آئے تو اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ زور سے کہو مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے۔ اور اس نے قیامت کے دن کی جو شان بھی قرآن میں بیان کی، کہا لمن الملک اليوم یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا۔ کہیں کہا کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہیں کہا اذا السماء انفطرت، کہیں کہا اذا السماء انشقت، والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ کہا لمن الملک اليوم، ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو قیامت کے دن لپیٹ کر اپنی ہتھیلی پہ بیٹھا ہوگا۔ اور کہیں کہا کہ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ کیسے لپیٹے گا ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہو جس طرح تسی لفافے نو لپیٹ دے ہو، خط والے نو لپیٹ کے جیب وچ پا لیتے ہو، اس کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ اللہ بھی اس طرح لپیٹ کے بیٹھا ہو، کہے گا این الجبارون، او جابر کہاں ہیں آج کے دن، ظالم کہاں ہیں آج کے دن، بتاؤ لمن الملک اليوم، آج کے دن کون بادشاہ ہے؟ خود اللہ کہے گا۔ سارے چپ ہوں گے، جواب نہیں ملے گا، تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج میری حکومت ہے، آج میری حکومت۔ دینے پہ آ جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا کہ گڑھے پہ چکر لگاتا رہے، وہ بیچارہ ہزاروں سال جہنم کے گڑھے پہ چکر لگاتا رہے۔ قریبی جنت کی دیوار ہے، ایک دن تھک ہار کے کہے گا اللہ میں تے سنیا سی تو بادشاہ ہیں، بڑی رحمتہ والا ہے، اے میں چاہتی پا لوں صرف تیری جنت ویکھ سا، ویکھ کے واپس آ جا، ویکھن تے دینا، ساڑی زبان چاکھن دیکھن تے جائز ہے۔ اللہ کہے گا بات سن، آگے تو نہیں بڑھے گا، کہا اللہ قسم ہے تیری آگے نہیں، صرف ایک دفعہ پہ ایک کیوں جی جنت ہے تیری۔ اللہ کہے گا چل دیکھ، سالوں گزر جائیں گے جنت کو دیکھ، پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا، فرشتے کھینچتے اور کہتے ہو تھوڑی دیر ٹھہرو، اللہ اجازت دیتی ہے ویکھن دیا ہے۔ ایک دن پھر اللہ سے کہے گا اللہ ایک پیر ادھر رکھ لوں، ایک پاؤں ادھر ایک ادھر، تو بادشاہ ہے، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے، مالک بھی ہے، ملک بھی۔ اللہ کہے گا یار تو ود دئی جا رہے ہیں، اللہ قسم ہے تیری آگے نہیں بڑھ، صرف ایک پاؤں ادھر تھے ایک ادھر۔ اب اللہ اجازت دے دیں گے ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر۔ تھوڑے سال جو گزرے تو پھر رو کے آکسی اللہ تو تے بادشاہ ہے، ایک تیرا کی ویسی ہے، دعا پائر بھی میں نے ادھر رکھن دے۔ اللہ ہنس پیسی ہوتی گل، اللہ آکسی چلو میرا بندہ دعا پیر بھی رکھ لے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا جنتی ہوگا کون؟ زور سے بولو چھوٹا، کتنا چھوٹا، زور سے بولو۔ اللہ اس کو بھی اتنی بڑی جنت دے گا، ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے بڑی۔ بڑے جنتیوں کی جنت کتنی بڑی ہوگی، وہ بادشاہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہوں گے، اللہ فرشتوں سے کہا پکڑو ان کو جہنم میں ڈالو۔ ابھی اللہ کہہ رہے ہو ایک بندہ بھاگے گا اور جا کے جہنم میں چھلانگ لگا دے،
اللہ کہے گا وہی اتنا جلدی؟ اتنی جلدی تے پاکستانی کرکٹ ٹیم والے بھی بال دے پچھوں نہیں دوڑ دے جتنا یہ جلدی دوڑے ہیں. ہاں آج ایک بندہ مینوں سویرے فون تے آخدا قاری صاحب آج دعا کرے نے پاکستان جیت جائے. ہوں جوانوں نو جواب کی دئیے؟ چل رہے ہیں جڑی لین تے چل رہے ہیں چل رہے. وہ گیند کے پیچھے اتنا نہیں دوڑتا جتنا جلدی دوڑ کے یہ جہنم میں. ابھی اللہ کہہ رہے ہوں گے, اللہ فرشتوں سے کہا پکڑ کے لاؤ اس کو, واپس آئے گا. اللہ کہیں گے وہ آج کی ہویا ہے؟ رو کے کہے گا اللہ ساری زندگی تیرے حکموں کی نافرمانی کرتا, آج سوچا تھا کہ تو جہنم کا حکم دے گا تو سب سے پہلے جاؤں گا, تو جنت کا حکم دے گا تو سب سے پہلے جاؤں گا. آج دیر نہ کروں, دنیا میں میں نے تیرے حکموں کے ماننے میں بڑی دیر کر دی. اللہ کہے گا سچی بات کرنا سچی بات کر. وہ تو دلوں کو جانتا ہے. اللہ فرشتوں سے کہے گا اس کے لیے جنت کے دروازے کھول. آج تے مان لے ایسا نا میں قیامت کے دن کا بادشاہ ہوں. اللہ فرشتوں سے کہے گا دوسرے کو پکڑو لے جاؤ. اب وہ چلے گا ایک قدم جہنم کی طرف تو پھر کھڑا ہو جائے. فرشتہ دھکا دے گا چل لگے, وہ کہے گا نہیں پیچھے اللہ کی طرف. پھر ایک قدم چلے گا, پھر فرشتہ دھکا دے گا, پھر ایک قدم چلے گا, پھر کھڑا ہو جائے مڑ مڑ کے اللہ کی طرف. اللہ کہیں گے لے اس کو. ہاں بھائی یہ کیا ہے؟ کہے گا میں نے شمسی پور میں ایک دفعہ جمعہ پڑھا تھا تو قاری صاحب کہہ رہے تھے اللہ قیامت کے دن کا بادشاہ ہے. میں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتا سا بادشاہ والے تر سے نہیں آیا, ہجے بھی بادشاہ کو رحم نہیں آیا. بادشاہ تو رحم کرنے والے ہوتے ہیں اور ظلم کرنے والے تو ظالم بادشاہ ہوتے ہیں. تو ظالم بادشاہ نہیں ہے, تو رحیم و رحمان بادشاہ ہے. میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ تیری بادشاہی کی وہ رحمت کہاں چلی گئی کہ میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا بے شک گنہگار ہوں, میں تو تیری رحمت کو تلاش کر رہا تھا کہ شاید تجھے ترس آ جائے تو بادشاہ. اللہ کہے گا آج تے میری بادشاہی کا اقرار کر رہے ہیں, اللہ تیری بادشاہی کا اقرار. مالک یوم الدین, اللہ فرشتوں سے کہے گا جنت کے دروازے کو. میرے دوستو قیامت کے دن بڑا اوکھا ہے, بڑا اوکھا ہے. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ. صفوں میں کھڑے کر دے گا اللہ, لینے لگ جاؤ. ہم سارے لینوں میں کھڑے اور ہر کوئی نفس نفسی کا. وَوُضِعَ الْكِتَابُ, ہر ایک کی کتاب کھول کے سامنے رکھ دی جائے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ, گنہگار اپنی کتاب کو دیکھ کر کہیں گے ہائے اس کتاب کو کیا ہوا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, نہ اس میری کو بڑی گل چھوڑی نہ چھوٹی گل. کہا چھوٹی تے کوتے گوند لا دیندا, کوئی گلو لا دیندا, کوئی ہور شے لا دیندا, چھوٹی تے چھوٹی. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بل زعمتم ان لن نجعل لكم ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. اپنی بادشاہی کی صفات اس دن ایسی کھول دے گا کہ ایسے گنہگاروں کو بھی اللہ کہے گا جنت کے دروازے کھولے چلے جاؤ. مالک یوم الدین, یہ دنیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. اس طرح گزارو کہ ہم نے مرنا ہے اور مر کے اللہ کے سامنے جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا. ہر چیز سے بے پرواہی کر سکتے ہو لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بے پرواہی نہیں کر سکتے. اپنی زندگی کو قیمتی جانو, اپنے اوقات اور وقت کو قیمتی جانو. یہ وقت ایک گزر گیا تو دوبارہ نہیں آتا, یہ دوبارہ نہیں ملتا. پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. پھر پچھتاوت کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. جب چڑیاں کھیت کو چگ جائیں گی تو پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں. اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا آج جھنگ میں سالانہ نقش بندی اجتماع شروع ہے.
میں نے بھی جانا تھا لیکن میں نہیں جا سکا، چونکہ ابھی آیا ہوں۔ تو عدنان بڑے بیٹے کو بھیجا ہوا ہے، اس میں اجتماع میں ہمارے حضرت پیر صاحب کا 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ اس اجتماع کو بخیر و عافیت کامیابیاں نصیب فرمائے۔ جتنے لوگ وہاں گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں دنیا، پھر رائے کا اجتماع آنے والا ہے نومبر میں۔ یہ جتنے دینی اجتماعات ہیں اللہ پاک سب کو کامیابیاں دے، ہر شر سے ہر بلا سے اللہ پاک سب اجتماعات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ بسم اللہ۔